ڈاکٹر صاحب آٹو امیون ڈیزیزز کیا ہے؟ آٹو امیون ڈیزیزز ایلوپیتھی تو یہ بات کہتی ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز کا ابھی تک علاج ممکن ہی نہیں ہے، دریافت ہی نہیں ہوا۔ تو مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس میں اگر کسی کو آٹو امیون ڈیزیز ہے اس کو حجامہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، وہ ریکور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بتائیں۔ آٹو امیون ڈیزیز اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ڈیزیز ہے کیا۔ جی، یہ ایسی بیماری ہے یا ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر آپ کی اپنی قوت مدافعت، جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جی، یہ آپ کی اپنی باڈی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ جی، اب اس میں ایک جیسے کامن ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں آٹو امیون ڈیزیز کی، لیکن جو ذرا کامن ہے ہمارے ہاں وہ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس، جس کو عام زبان میں گنٹھیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں یہ آپ کے اپنے ہی جوائنٹس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، جی، تو وہ جوائنٹس کی ڈسٹرکشن یعنی اس کے جوڑوں کے اندر سوزش کر دیتے ہیں، اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اب یہ کوئی باہر سے فیکٹر نہیں آ رہا، بلکہ آپ کے اپنے ہی وائٹ سیلز، آپ کی اپنی باڈی کی امیونٹی آپ کی اپنی باڈی کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے۔ اب اس صورت میں جیسے آپ نے بات کی کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، جسٹ مینجمنٹ ہے۔ جی، اب مینجمنٹ یہ ہے کہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر اس کے اندر امیونٹی سپریسنٹس دیے جاتے ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو دبا دیں۔ جی، اب جب قوت مدافعت کو دبا دیں گے تو وہ بیماری کو دبانے میں مدد دے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا حجامہ اس بیماریوں کے لیے، ایسی بیماری کے لیے سوٹیبل ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اب جو حجامہ ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ پیوریفیکیشن کا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ آرٹیفیشل کڈنی کا کام کرتا ہے، یہ ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے ریموو کرنے کا کام کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک یہ پورا ایک ریسرچ پیپر اس کے اوپر موجود ہے کہ ایلوپیتھک کے اندر یہاں ایک کہہ لیں کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہا جاتا ہے پلازما فیریسس۔ اچھا، پلازما فیریسس میں کیا ہوتا ہے، یہ آٹو امیون ڈیزیزز کے اندر پرفارم کی جاتی ہے یہ ٹیکنیک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ نکالا جاتا ہے اور اس بلڈ کے اندر جو ویسٹ سبسٹانسز جو بیماری کا سبب بن رہی ہیں، مثال کے طور پر میں نے ریوماٹائڈ کی بات کی ہے، تو اس کے اندر جو کازیٹیو پیتھولوجیکل سبسٹانس ہے جو بیماری کا سبب بن رہی ہے، جس کو CSP کہا جاتا ہے، وہ CPS کازیٹیو پیتھولوجیکل سبسٹانس، وہ سبسٹانس جو ہے وہ پلازما فیریسس ٹیکنیک کے ذریعے ہم بلڈ سے ریموو کرنے کا کام کرتے ہیں کہ اس سے ریموو ہوگی، پیشنٹ کے اندر واپس بلڈ چلا جائے گا، اور چونکہ وہ بیماری کا جو سبب بننے والی چیزیں تھیں وہ ریموو کر دی جائیں گی۔ حجامہ جو ہے آٹو امیون ڈیزیزز کے اندر جو بیماری کا سبب بننے والی جو کہہ لیں کہ سبسٹانسز ہیں اس کو ریموو کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے آٹو امیون ڈیزیزز کی مینجمنٹ میں یقیناً حجامہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، اس کو ویسٹ سبسٹانسز کو ریموو کرنے کے حوالے